اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 30۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ترجمہ: اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عن قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ دیکھیں، یہ آیت اس سے پہلے والی آیت کا تسلسل ہے۔ اس میں مال باطل اور غلط طریقوں سے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ ہاں، وہ تجارت اور لین دین جس میں حقیقی وہمی رضامندی ہو تو اس کے ذریعے سے مال کمایا اور کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ آپس کی رضامندی میں یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلا اب دیکھیں کہ رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر بتایا گیا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی وہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل و غارت، یعنی اس کا نتیجہ قتل و غارت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ مسلم اور بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے پہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھائے گا یا انہیں قتل کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ عدواناً و ظلماً، زیادتی اور ظلم سے، یعنی لا علمی اور بھول کر نہیں بلکہ ظلم اور زیادتی سے دوسروں کے اگر مال کھائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ یہ بہت بڑی آگ ہوگی، اور اسی بارے میں کہا گیا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو آگ میں جھونکنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا کیا، دنیا میں اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں، لیکن انسان جب خود ان نعمتوں کو حق کے ساتھ جنت کمانے کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ دوزخ کے لیے کام کر رہا ہے، دوزخ میں جانے کے لیے اعمال کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اتنے خطرناک رزلٹ کا باعث بنتے ہیں؟ وہ ہے حرام کمانا، حرام کمائی کی طرف جانا، حرام قسم کے کام کرنا۔ اور ان چیزوں کی حرمت اس لیے کی گئی ہے کہ ایسی چیزیں جس کا ہمیں نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، اس لیے ہمارے لیے اسے حرام قرار دے دیا۔ چاہے وہ کبیرہ گناہوں میں ہو، کوئی فحش باتیں ہوں، بے حجائی سے ریلیٹڈ کام ہو، یا پھر انسان اگر خودکشی کی طرف چلا جائے، کسی دوسرے کو اذیت اور تکلیف دینا ہے، جان لینا ہے، ان میں سے کوئی بھی کام کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سزا کا مرتکب ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، اللہ کی حدود کو توڑنے والا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کی طرف جانے والا انسان اپنے اچھے اعمال کو خود تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دے۔
اور ہمیں 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو 3 دفعہ دل سے جہنم سے پناہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اسے یہ انعام ملتا ہے کہ آگ خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بچا لے۔ یعنی اگر لوگ خود گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے، برے کاموں میں اپنے کو انوالو رکھیں گے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، ڈر، خوف ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ ایسے گناہ گار لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی انہیں وہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو ان برے اعمال سے محفوظ کر لیں، بچا لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خواہشات اور خوشیوں کا معیار اپنے حکم کے مطابق بنا دے، ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما، ہمیں ظلم سے بچا لے اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، ہمیں جہنم سے بچا لینا اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر لینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔